حضور مراد ہیں اپنے امتیوں کی، تو ساری امت حضور کی مرید ہے۔ تو پھر پیر کے مرید کیوں ہوتے ہیں؟ پیر کے مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ حضور سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کی تجدید پیر کے ہاتھ پہ کرتے، تجدید وفا کرتے ہیں۔ اسی لیے پیر کو بھی مرشد کہتے ہیں اور مراد کہتے ہیں۔ وہ حضور سے کیے گئے وعدے کی تجدید کراتا ہے۔ وہ اور کچھ کہتا ہے، دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توبہ کی میں نے اپنے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر فرض واجب سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو پہلے تم کہہ چکے ہو نا، آمنت باللہ ورسول، کہہ چکے ہو نا، یہ بات نہیں کہی، ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پہ، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا اطاعت کی اللہ کی، اس کے رسول کی، وہی تجدید وہ کروا رہا ہے کہ فرائض واجبات سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اور پھر میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ غوث پاک کا نام اس لیے لے لیا جاتا ہے کہ مقبول ہے اس بارگاہ کے، ورنہ غوث پاک کا ہاتھ ہے ان کے مرشد ابو سعید مخزومی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت بلفراح ترتوسی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد شیخ عبد الواحد تمیمی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت ابو بکر شبلی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت سری سختی کے ہاتھ میں، سری سختی کا ہاتھ ہے ان کے مرشد حضرت سیدنا معروف کرخی کے ہاتھ میں، حضرت معروف کرخی کا ہاتھ ہے حضرت حبیب اجمی کے ہاتھ میں، اور بلکہ معروف کرخی اور حبیب اجمی کا ہاتھ ہے حضرت امام علی رضا کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت امام جعفر صادق کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے حضرت امام محمد باقر کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت سیدنا امام عرش مقام امام ہمام حضرت امام عرش مقام سیدنا امام حسین کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے ان کے والد حضرت مولا علی امام علی کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ہے حضرت سید الانبیاء قائد المرسلین محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ ان کا نام لے کر گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ان کے ہاتھ میں دے دیا تو وہاں تک وہ پہنچا دیں گے، لیکن بات تو اتنی ہے کہ تجدید وفا کرتے ہیں۔ باقی مرید تو انہی سے ہونا ہے، مرید تو انہی سے ہونا ہے، پوری کائنات جن کی مرید ہے اور وہ ساری کائنات کی مراد ہے۔ پیر تجدید وفا کرتا ہے، وفا کی تجدید کا درس دیتا ہے پیر، بس پیر کا کام اتنا ہے۔ یہ بات دماغ سے نکال دو، ہم مرید اس لیے نہیں ہوتے کہ سچ بولنا پڑے گا، داڑھی رکھنا پڑے گا، نماز پڑھنا، نہیں بھی مرید ہوں گے تو آپ کو یہ سب کرنا ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، حتیٰ کہ اگر اونٹنی کا دودھ بھی ناپسند کیا چونکہ محبوب کو نے پی لیا ہے تو اب تیری مرضی اس پر بھی نہیں چلنی ہے۔ محبوب نے جس چیز کو پی لیا تو اس کو ناپسند نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ اونٹنی کا دودھ ہو۔ اب تیری طبیعت نہیں چلے گی، حبیب کی طبیعت چلے گی۔ اور جن چیزوں سے دل دور بھاگتا ہو اور وہ حضور نے پسند کیا ہو تو سمجھ لینا کہ دل کے اندر کوئی نہ کوئی نفاق کی بیماری ضرور ہے۔ اسی لیے کسی نے باتوں باتوں میں دسترخوان پر کہہ دیا کہ میں کدو کو پسند نہیں کرتا، لوکی کو۔ فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی اور میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اس کو ناپسند کیا جس کو میرے محبوب نے پسند کیا۔ بات سبزی کی نہیں ہے، بات سبزی کی نہیں ہے، بات سبزی کی نہیں ہے، بات محبوب کی پسند کی ہے۔ اب بتائیں اگر سبزی محبوب کی پسند ہو جائے، اس کو کوئی ناپسند کرے تو فاروق اعظم اس کی گردن اڑانے کی بات کریں، اور حضور نے جس عمل کو پسند کر لیا اور اس کو عبادت کا درجہ دے دیا، اب اس پر کوئی عمل نہ کرے، اس کو کوئی ناپسند کرے معاذ اللہ، تو اس کے دل کی کیسی بیماری ہوگی۔ تو یہ چیزیں لوگوں کے دماغ میں کہ ہم مرید اس لیے نہیں ہوتے کہ داڑھی رکھنا پڑے گی۔ میرے عزیز، تو مرید نہیں بھی ہوگا تو تو مرید ہو چکا ہے، تو مرید ہو چکا ہے۔ اور تو کس کا مرید ہوا ہے؟ امام الانبیاء کا، سید الانبیاء، ہمارے مرشد ہے حضور، اور حضور کا نائب، حضور کا نائب ہمارا مرشد ہے۔
جو بھی آپ کا مرشد و پیر ہو.